اللہ کے کاملین بندے جنہیں اولیاء اللہ یا ولی اللہ کہا جاتا ہے وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ انہیں دوست رکھتا ہے۔ اولیاء اللہ کو جب ولایت مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر کچھ ذمہ داریاں عائد کرتا ہے۔ ایسی ذمہ داریاں تاکہ وہ لوگ عام لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ جیسے آج کل کے اس دور میں آپ کو مرشد نظر آتے ہیں جن کو لوگ اپنا کامل مرشد بناتے ہیں۔ اصل میں مرشد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مرید کو فیض دے، فیضیاب کرے اور اس کو زیادہ محنت کرائے بغیر وہ اس منزل تک اس کو پہنچائے جہاں تک اس کو پہنچنا چاہیے۔ تو ولی اللہ جب بن جاتا ہے، اور یہ بات آپ سب یاد رکھیں کہ ولی اللہ بننے کے لیے آپ کو چنا جاتا ہے، بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے ایسے لوگ جن کو اپنا دوست بنا کر پھر اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے۔ کیا کام لیتا ہے؟ کیونکہ وہی کام جو اللہ تعالیٰ کی جو خوشنویدی حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے آپ کو اس راستے پہ لگایا ہوا ہے اور اس راستے کا صحیح رہنما بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔ جب کوئی بھی مرید یا کوئی بھی ایسا جس کے دل میں یہ آ جائے کہ مجھے معرفت الہی چاہیے تو وہ کس کی طرف رجوع کرے گا؟ قرآن میں بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ یہ اہل ذکر لوگ، یہ اولیاء اللہ، ولی اللہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے ان کو چنتا ہے تاکہ ان کو کچھ ذمہ داریاں دیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری جب ولی اللہ چن لیتا ہے تو اس کو پہلی ذمہ داری یہ دیتا ہے کہ اس کا کردار اتنا خوشبودار ہو جاتا ہے اور اس کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ اپنے کردار کے ذریعے آپ لوگوں میں دین کی تبلیغ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خود اچھا بولیں لیکن آپ کے عمل میں فرق ہو۔ جس کے عمل اور قول اور فعل میں فرق آئے گا وہ کبھی ولی اللہ نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو سب سے پہلی نشانی یہی دی جاتی ہے، یہی ان کو پہلی ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ عام لوگوں کی مدد اس طرح کریں کہ آپ کا اپنا کردار اتنا خوبصورت ہو جائے کہ آپ کو کردار کو دیکھ کر لوگ آپ کی طرف آنے لگیں۔ یہ ذمہ داری ہے۔ آپ سب کو یہ بخوبی معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی وجہ سے ہی لوگ اس ٹائم میں مسلمان ہو رہے تھے۔ تو پہلی ذمہ داری کیا ہے ولی اللہ کی؟ کہ اپنا کردار بہترین بنائے۔ اس کے بعد پھر دوسری ذمہ داری آ جاتی ہے، وہ بھی بہت اہمیت والی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہتا تو ہے، ساتھ رہتے ہوئے وہ اس دنیا سے کٹ کے رہتا ہے خود کو۔ اس دنیا کی جو بھی گندگی ہے، جسے ہم نفسیاتی خواہش کہیں یا ہم اسے شیطانی عمل کہیں، ان سب سے خود کو کٹ کے پھر بھی لوگوں کے بیچ میں اس دنیا میں وہ رہتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اور یہاں کی جو بھی چمک دھمک ہے اس کو قبول نہ کیا جائے، صرف وہی چیز اپنائی جائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہوئی ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نفس پہ اتنا قابو آ جائے گا اس کا کہ وہ نفسانی خواہش جو ہے اس کے پیچھے کبھی بھی نہیں بھاگے گا، وہ کبھی بھی اپنی نفس کا غلام نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی اپنے نفس کا قیدی نہیں ہوگا۔ یہ اس کی دوسری ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ اگر نفس کے خلاف وہ چلے گا، نفی کرے گا، تبھی تو وہ اللہ کی دوستی میں رہ پائے گا۔ اگر وہ
نفی نہیں کرے گا اور وہ اپنے نفس کا قیدی بن جائے گا تو وہ ابلیس کی پیروی کرے گا۔ دوسری ذمہ داری، وہ اپنے نفس پہ بڑا قابو پائے گا۔ تیسرے نمبر پہ جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے ولی کم بول کر، جیسے میں نے کہا نا اپنے کردار کے ساتھ کم بولنا ان کا کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب سوچیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق نفس کے ساتھ بھی ہے، نفس سے باہر بھی ہے، جیسے بولنا۔ آپ اگر سوچیں دن میں اگر آپ کم بولیں، اپنے آپ کو ہی دیکھتے ہوئے سوچیں کہ اگر آپ کم بولیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ بچ سکتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان تب تک اپنے آپ کو بند رکھتا ہے، اپنی کتاب کو بند رکھتا ہے جب تک بولتا نہیں ہے۔ انسان اپنی زبان کے نیچے اس کی پوری شناخت ہے، جو اس کا اصل وجود ہے وہ زبان کے نیچے ہے، جب تک بولے گا نہیں تب تک پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو یہ ان کی ذمہ داری ہیں، بہت کم بولتے ہیں، کیونکہ کم بولنے سے جیسے میں نے کہا کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا وہ گناہ سے، لوگوں کو تکلیف دینے سے بچے گا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلام پاک، قرآن پاک کی تعلیم دے گا۔ یہ اصل ذمہ داری یہی ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری جسے میں سب سے زیادہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کلام پاک، اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن کی تعلیم دے گا۔ وہ جہاں پر بھی بیٹھے گا، وہ کوئی بھی اگر بات بتائے گا شریعت کی تو وہ قرآن سے باہر نہیں ہوگی۔ وہ قرآن کی تعلیم دے گا، جتنا ہو سکے گا وہ لوگوں کو قرآن سکھائے گا بھی، اور اس پہ عمل کیسے کیا جائے۔ اصل بات ہوتی ہے عمل کرنا، وہ عمل کرنا سکھائے گا۔ لوگ اس سے فیضیاب ہوں گے۔ وہ قرآن اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی باتیں ہیں ساری اسی قرآن سے لے گا، اور شریعت وہ صرف قرآن کو ہی سمجھ کر اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے گا۔ تو اس طرح جب اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اکرام چنتا ہے تو ان کی خاص ذمہ داریاں لگا دیتا ہے۔ تو ایسی ذمہ داریاں آپ جب دیکھیں گے کہ لوگ جب ان کاموں میں لگ جائیں، جو میں نے آپ کو کام بتائے ہیں، اگر ان کاموں میں آپ کو لوگ مصروف نظر آئیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ ہیں، کیونکہ اللہ ہی اپنے بندوں سے کام اسی طرح لیتا ہے۔ اللہ کبھی ابلیس سے کام نہیں لیتا۔ اللہ اپنے خاص جو بندے ہوتے ہیں جنہیں اولیاء اللہ یا ولی اللہ کہا جاتا ہے، اللہ ان سے ہی کام لیتا ہے۔ تو میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنا کام لے، ہم ان بندوں میں سے ہو جائیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے دین کا کام لے اور ایک دوسرے دین کی سمجھ دے۔ سب سے یہ تو اتنی بڑی بات ہے دین کی سمجھ آ جانا، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دین کا بڑا پتہ ہے، لیکن دین کی اصل سمجھ صرف اولیاء اللہ کو آتی ہے۔ تو جتنا ہو سکے ہمیں اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے، اور سمجھ دینے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔